من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم و ثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب فضائلہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اسد بخاری کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد اور صاحب العصر والامر زمان زمین کا وارث سب کا وارث ہو۔ سامعین قابل قدر ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ شروع کر چکے ہیں جو ہے مناسبت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس لقب مطہر جس میں سرکار کو امام المتقین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ امام المتقین متقی سے نکلا ہے، متقیوں کا امام، تو اس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں تھوڑی سی سرکار کے بارے میں گفتگو تمہیدی عرض کر کے کہ سرکار یا علی کون ہیں، کہ جن کے بارے میں ابھی میں کل بھی آپ سن رہے تھے، آج بھی میں دوبارہ برادران اہل سنت نے جس خوبصورت اور احسن انداز سے امیر المومنین کو خراج تحسین پیش کیا ہے میں وہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک عارف فرماتے ہیں کہ امیر المومنین در ہر زمانی، امیر المومنین در ہر مکانی، کہ ہر زمان میں یا علی موجود ہے، ہر مکان میں یا علی موجود ہے۔ ان کا اپنا عقیدہ ہے، ان کی اپنی سوچ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں امیر المومنین ان اصل قرآن کی اصل کو یا علی کہتے ہیں۔ اور آگے بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے ان کی محبت اور ولا کا مزہ چکھ لیا، اگر تو ان کی محبت اور ولا کو کٹھا لے کر چلا، اور یہ بھی کہا ہے کہ محبت ولا کے بغیر ممکن نہیں اور ولا محبت کے بغیر نامکمل ہے، اگر تو ان کی محبت اور ولا کو کٹھا لے کر چلا تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ کمال کر دیا ہے، یعنی تیری زندگی انفنائٹ ہوگی، ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ آگے کہتے ہیں یا علی کا میں کیا تعارف کراؤں کہ جب میں علی سے مخاطب ہوتا ہوں، جملہ سنیے گا سامعین، کمال جملہ ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں لکھنے والوں کو۔ یہ لکھتے ہیں کہ یا علی میں جب آپ سے مخاطب ہوتا ہوں تو میں آپ کو آپ کے سچے پیروکاروں کا واسطہ دے کر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کے جو سچے پیروکار ہیں ان کا واسطہ دے کر یا علی میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، اور جب میں اللہ سے مخاطب ہوتا ہوں تو یا علی میں آپ کا واسطہ دے کر اور آپ کے بھائی شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر اللہ سے مخاطب ہوتا ہوں، مگر جب میں آپ سے ہوتا ہوں آپ کے پیروکاروں کا واسطہ دے کر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں ان کی پہچان اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اللہ نے انہیں اپنا ولی بنایا اور محمد نے انہیں اپنا وصی بنایا، اس سے بڑی پہچان یا علی کی کیا ہوگی۔ پھر آگے لکھتے ہیں یا علی صرف اسد اللہ نہیں، یا علی اسد الرسول بھی ہیں، صرف اللہ کے شیر نہیں رسول کے شیر بھی ہیں۔ بڑا خوبصورت گفتگو کرتے 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 آگے ایک اور اہم مورخ ہیں، مفسر ہیں، انہوں نے قلم اٹھائی، انہوں نے تو کمال کر دیا۔ وہ کہتے ہیں اگر دنیا کے پورے درخت قلم بن جائیں اور سارے دریا سیاہی بن جائیں، انسان اور جنات لکھنا شروع کر دے، پھر بھی یا علی آپ کے فضائل کا احاطہ ممکن نہیں، پھر بھی آپ کے فضائل کا ہے۔ پوری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، پوری دنیا کے دریا سیاہی بن جائیں، پوری دنیا کی مخلوق انسان اور جنات لکھنا شروع کر دیں آپ کے فضائل، پھر بھی آپ کے فضائل کا یا علی شمار نہیں ہوتا۔ اور بڑی خوبصورت بات آگے ایک اور بڑی خوبصورت مورخ نے کی، وہ کہتے ہیں کہ یا علی آپ کے لیے کس جملے کو میں اپنی تحریر کی زینت بناؤں۔ یا علی اس سے بڑا جملہ اس وقت میری نگاہ میں نہیں ہے کہ یا علی مواخات میں رسول کو
اپنا بھائی بنانے کے لیے جو ہستی ملی وہ یا علی آپ ہے۔ جب رسول نے صحابہ کو صحابہ کا بھائی بنایا، رسول کو جب خود اپنا بھائی بنانا پڑا تو جتنے بھی صحابہ موجود تھے، جتنے بھی موجود تھے، ان سب میں یا علی صرف آپ ہی کی نگاہ پڑی، آپ پر ہی نگاہ پڑی رسول کی، اور فرمایا یا علی آج سے آپ میرے بھائی ہیں۔ یہ وہ اعلان تھا، ورنہ گھر اختر میں تو سلسلہ تھا ہی یہی۔ یہ تو امیر المومنین کی جو خوبصورت، اب اس ایک ایک بات کو میں اگر شروع کر دوں تو میرا خیال میں ہمارا شاید یہ پروگرام کیا کئی پروگرام لگ جائیں، کہ جن میں ان کی پہچان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا ولی بنایا، محمد نے انہیں اپنا وسیع بنایا، اور یا علی کو ان کے پیروکاروں کا واسطہ، یہ بڑی بات ہے۔ کسی کو منانے کے لیے، اسی پہ چھوٹی سی بات کر کے پھر میں جمعے پہ آتا ہوں، کسی کو منانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے صاحبان شعور اس کو منانے کے لیے اس کے پیارے کا واسطہ دیتے ہیں، اور اللہ کو منانے کے لیے محمد اور علی کا واسطہ، اور علی کو منانے کے لیے علی کے پیاروں کا واسطہ علی کو دے کر، یعنی علی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے علی کے پیاروں کا واسطہ، بڑی بات ہے۔ اب یہاں ایک سوچنے اور ادراک والی بات یہ ہے کہ جہاں علی کے عاشقوں کا معیار یہ ہو کہ لوگ ان کا واسطہ دے کر علی سے مخاطب ہوں، ہو سکتا ہے کسی تک یہ بات پریشان کون ہو، کوئی بات نہیں، کمنٹ کیجئے گا، حوالہ نمبر لیجئے گا، صفحہ نمبر لیجئے گا، میں ضرور گزارش کروں گا۔ الحمدللہ اسد بخاری ممبر پہ جو بھی بات کرتا ہے بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، حوالوں کے ساتھ بات کرتا ہے، اس لیے کہ کسی وقت بھی میرے مولا کی رعیت کو، میری قوم کو، موالیان حیدر کرار کو کسی بات کا حوالہ چاہیے ہو تو الحمدللہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ایسے ہوائی باتیں کرنا مقصود نہیں ہے، اور نہ ہی میرا مقصد ہوتا ہے کہ صرف میں مجمع سے داد لوں اور اپنی مجالس آگے بڑی بڑھواؤں، نہیں، میرا صرف اتنا مقصد ہوتا ہے لوگوں میں اتنا شعور بیدار ہو جائے، وہ امیر المومنین کی صفات سن کر، امیر المومنین کے فضائل سن کر علی کے بیٹے کو پہچان لیں، اور ان کا شمار ماند 72 اور ماند سلمان ہو جائے۔ میری پوری مجلس کا جو نچوڑ اور مقصد ہوتا ہے صرف اتنا ہوتا ہے۔ جلال الدین رومی نے جو بات کی ہے، ان کا کبھی موقع ملا میں آپ کو ان کی پوری ایک نظم لکھی ہے، انہوں نے امیر المومنین پہ کمال کر دی ہے۔ ہاں، اخیر جملہ لے گئے، کیا کہتے ہیں؟ یا علی آپ عاشقوں کی آنکھوں کے نور ہیں، اللہ کے نور تو ہیں ہی ہیں، آپ عاشقوں کی آنکھوں کے بھی نور ہیں۔ اب یا علی کے عاشقوں کی جب وہ تعریف کرتے ہیں، اخیر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یا علی آپ کے ایسے عاشق ہیں جنہوں نے آپ کی بات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا، جنہوں نے آپ کی ہر بات پہ غور کیا، جنہوں نے آپ کی ہر بات کو اپنے دل میں اتارا، اور جنہوں نے آپ کی ہر بات پہ عمل کیا، وہ ہیں آپ کے عاشق۔ یہ نہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی بات آئی اور ایک کان سے سنی اور دوسرے نکال دی، یا وہ کہتے ہیں کہ بھی ان کو واہ واہ کی نظر کر دی، بلکہ میں آج کے تناظر میں یہی کہوں گا صرف ناروں کی نظر کر کے، صرف وہ، اس میں کوئی شک نہیں، فضائل علی پہ مسکرا دینا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، مگر یہاں میں ان کی بات کر رہا ہوں اور یہ حقیقت بات لکھ گئے کہ یا علی آپ کے جو ہیں وہ آپ کے ہیں، اور جو آپ کے ہیں وہ صاحبان کمال ہیں، اور یا علی آپ ان کی آنکھوں کا نور ہیں۔ اور جیسا کہ علی کی علی لال کا آج دن ہے، اور اس ضمن میں بھی آپ کے 11ویں امام شہنشاہ معظم امام حسن عسکری علیہ السلام سرکار کا فرمان ذیشان ہے، جب کسی نے کہا نا دنوں کے بارے میں ہفتے کا دن ایسا ہوتا ہے یا اتوار کا دن ایسا ہوتا ہے، تو سرکار فرمانے لگے خبردار دنوں کو برا نہ کہو، ہفتے کا دن سرکار شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اتوار کا دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، پیر کا دن جن کو ہم سوموار بھی کہتے ہیں، پیر بھی کہتے ہیں، منڈے بھی کہتے ہیں، یہ دن فرماتے ہیں پاک حسنین سے منسوب ہے۔ اسی طرح ایک ایک دن کو، منگل کا دن 3 ائمہ سے، بدھ کا دن، جمعرات کا دن پر فرماتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام سے، اور جمعہ کا دن مولا فرماتے ہیں ہمارے لخت جگر قائم آل محمد کے ساتھ منسوب ہے، یعنی اس علی کے علی لال کے ساتھ منسوب ہے کہ جن کے عاشق بھی ان کے اپنے امام کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، وہ اللہ کا نور تو ہے ہی ہیں، مگر ان کے عاشق اپنے امام کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور مجھے آپ کو اس پہ متفق کرنا ضروری نہیں، ماشاءاللہ میرے سے زیادہ صاحبان عقیدہ
اور عقیدت موجود ہے. آپ علی کا لال بھی علی ہوتا ہے، عین اللہ کا لخت جگر بھی عین اللہ ہوتا ہے، لسان اللہ کا لخت جگر بھی لسان اللہ ہوتا ہے، وجہ اللہ کا لخت جگر بھی وجہ اللہ ہوتا ہے. مجھے یہ باور کرانے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی آپ کو متفق کرنے کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ آپ کی عقیدت بہت بلند ہے. اب اس دور میں کون ہے علی؟ علی کا چہرہ، علی کا لخت جگر، علی کا خون، علی کا علی بیٹا، علی کی دستار کا وارث کون ہے؟ یقیناً آپ میں ہم سب کہیں گے امام زمانہ، قائم زمانہ، حجت زمانہ، اجل اللہ فرج شریف، یقیناً وہ ہے. اور آج کا دن بھی ان کے نامی گرامی کے ساتھ منسوب ہے. جمعہ کا دن، جمعہ جب بھی ہوتا ہے سرکار کے نام کے ساتھ منسوب. اور یہ بھی بتاتا جاؤ کتاب کا نام الصراط السوی فی الاحوال المہدی، بڑی پرانی کتاب ہے. اس میں سرکار کا باقاعدہ جو القاب لکھے ہیں اس میں ایک لقب لکھا ہے جمعہ اجل اللہ فرج شریف، یعنی سرکار کا نام ہے جمعہ، سرکار جمعہ ہے. اور اس جمعہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو جمعہ والے دن جمع ہوتے ہیں یہ دراصل اس دن کے جمع ہونے کی پریکٹس ہے کہ جس دن محمد کا لال تشریف لائے گا اور آ کر کائنات کو وہ نماز پڑھائے گا، اور اس نماز کا اجر ثواب بدلہ وہی ملے گا جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کا ملا تھا. اور یہاں ایک عموماً سوال کیا جاتا ہے بھئی متوقع ظہور جمعہ کا دن زیارات میں بھی ہے، دعاؤں میں بھی ہے، یعنی سرکار کے ظہور کے متوقع ہونے کا دن، یعنی متوقع یعنی جس دن واقع ہونا ہے سرکار کا ظہور، وہ جمعہ کا دن ہوگا. اکثر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے بخاری صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات 5 دن سرکار کا انتظار نہ کریں؟ اس کا مطلب صرف جمعہ والے دن انتظار کریں؟ 6 دن جو بنتے ہیں ہفتہ سے لے کر جمعرات تک، یہ 6 دن ہم پھر انتظار نہ کریں؟ بھائی قطعاً نہیں، ایسا نہیں ہے. تو پھر کہتے ہیں پھر اس کا مطلب پھر کیا کریں؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے جس دن بھی وہ تشریف لائیں گے وہ جمعہ قرار پائے گا، کیونکہ جمعے کے آنے کا دن جمعہ قرار پاتا ہے، وہی جمع ہونے کا دن ہے. اور اس حوالے سے ان گنت روایات، حدیث، گفتگو ہو چکی ہے. علماء صاحبان محققین، صاحبان مفسرین سب اس بات پر متفق ہیں جب وہ آئے گا پروردگار کائنات کے چپے چپے سے مخلوقات کو جمع کرے گا. فَأَيْنَمَا تَكُونُوا، کہیں بھی تم ہوگے وہ تم سب کو جمع کرے گا. یعنی جمع کرنے والا ہمیشہ جمعہ ہی ہوتا ہے، اور جمعہ شہنشاہ معظم کا ہے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میں آج جیسے آج سارا دن کچھ عاشقوں نے انتظار کی ہوگی اور جیسے مغرب ہوئی ہوگی ان کا ذہن میں یہ ہوگا کہ آج امام نہیں آئے، اس کا مطلب ہے ہمارا انتظار ضائع گیا. بھائی نہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیک عمل جزا کا باعث ضرور بنے گا. کوئی چیز آپ کی ضائع نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے سارا دن سرکار کا انتظار کیا، سرکار کی طرف نگاہ کی، تو آپ کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، آنے والا آپ کو شامل کرے گا. اور ہاں آپ نے جو انتظار کی اس کی کئی افادیت ہے. آج ایک حدیث سوشل میڈیا پہ بڑی چلی ہے کہ جس میں یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن، معصوم کا فرمان، جمعہ کے دن جو ہمارے لخت جگر کا انتظار کرے گا، سارا دن کرتا رہے گا، وہ ایسے ہوگا جیسے مانند 72 شہداء. اگر انتظار کرنے سے فضیلت یہ حاصل ہوتی ہے تو پھر منتظر بننا کو مشکل تھوڑا ہے، آسان ہے نا. آئیے پھر یہ جمعہ کا دن انتظار کیجئے اپنے صاحب الامر کا، اولی الامر کا، شہنشاہ معظم کا، سلطان مکرم کا، آیت اللہ العظمیٰ کا، قطب الاقطاب کا، شہنشاہ حجت زمان کا، حجت دوران کا، آل انال حاکم کا، علا کل شین قدیر کے مظہر کا، پروردگار کے ولی کا، محمد کے نواسے کا، علی کے لخت جگر کا، حسن مجتبیٰ کے پاک لال کا، حسین کے منتقم کا. آئیے انتظار کرتے ہیں، یہ جمعے کا دن انتظار کا دن. اور دوسری بات اس ضمن میں بہت اہم ہے جو عرف آپ فرما چکے ہیں، صرف دہرانا مقصود ہے کہ جمعے والے دن ہر ذی روح پورا ہفتہ، مگر جمعے والے دن خصوصی مہمان ہوتا ہے اپنے امام وقت کا. پورا ہفتہ یعنی
ہفتے سے لے کر جمعرات تک 6 دن بالعموم اور جمعہ کا دن بالخصوص مہمان ہوتا ہے اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں بات سمجھنا، بھلا کیسے؟ جیسے ہم کسی وقت کسی کے گھر جائیں مہمان بن جاتے ہیں، کوئی ہمارے گھر ہے تو ہم میزبان بن جاتے ہیں، کردار میں تبدیلی آ جاتی ہے، وہ جو کرداروں میں نام ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ ہم کسی کے گھر جائیں ہم مہمان کہلواتے ہیں، ہمارے گھر کوئی آئے ہم میزبان کہلواتے ہیں۔ یہ انسان کے کتنے کتنے کردار ہیں، یہ بھی گفتگو کے قابل یہ ٹاپک ہے کہ انسان سفر کرتا ہے تو مسافر بن جاتا ہے، انسان پانی کے مانگ رہا ہوتا ہے تو پیاسا بن جاتا ہے، کھانے کی طلب ہو تو بھوکا بن جاتا ہے، دنیا سے چلا جائے تو میت کہلاتا ہے۔ یعنی یہ بڑے انسان کے کتنے اور کس کس موقع کے لیے یہ لقب دیے گئے، اس پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت گفتگو ہوگی۔ مگر جو بات چل رہی تھی وہ ہماری یہ ہے، ہم کسی کے گھر جائیں ہم مہمان، کوئی ہمارے گھر آئے تو وہ مہمان، اگر ہمارے گھر کوئی آئے ہم میزبان اور وہ مہمان۔ اب اس چیز کو میں نے کہا نا، سرکار کا ایز اے سرکار کا اس دن ہم سب کا مہمان ہونا اور سرکار کا میزبان ہونا سمجھانے کیا ہمارے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں۔ تو اس کو میں کیسے لے رہا ہوں کہ جیسے ہم کسی کے گھر جاتے ہیں یا کوئی ہمارے گھر آتا ہے، جو ہمارا رویہ میزبان والا مہمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، بے عین ہی حجت دورہ کا اس سے کئی گنا درجے اعلیٰ رویہ اپنی ریت سے ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنے مہمانوں کی کتنی خاطر کرتے ہیں، ہم اپنے مہمانوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، ہم اپنے مہمانوں کے لیے کتنی ان کے کھانے پینے ان کی ہر چیز کا کتنا ہم احساس کرتے ہیں، ہم مہمانوں کی طلب دیکھتے ہیں، ہم مہمانوں کی تمنا دیکھتے ہیں، ہم مہمانوں کی ڈیزائر دیکھتے ہیں، کیا خواہش ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ہم اس کے مطابق مہمانوں کو سرو کرتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ میزبان۔ یہ تو رویہ ہو گیا میزبان کا۔ اگلا رویہ ہے مہمان کا، وہ بھی تو ایک ایٹیچیوڈ ہے نا، وہ بھی تو رویہ ہے نا۔ وہ بھلا کیسے؟ ایک مہمان جب کسی کے ہاں جاتا ہے تو اس کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ جب جاتا ہے ایسے جاتا ہے جیسے کسی کے گھر جا کر جیسے شکلیں ایسے بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا مقروض ہو۔ چھوٹی سی صورت، میرے پاس لفظ نہیں ہے میں دوسرا بیان کر سکوں، اسے لفظ مقروض بول، یعنی وہ بھیگی بھیگی شکل بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ مہمان کبھی چوڑا ہو کے نہیں بیٹھا ہوتا، اوے میرے لیے کھانا لیا، نہیں ایسا کبھی نہیں کہا۔ وہ بڑا جس طرح سہما بھیگا بھیگا، بھئی دیکھو میزبان کی مرضی ہے، وہ میرے لیے کیا لاتا ہے۔ یہ مہمان کا سب سے بڑا رویہ ہوتا ہے۔ دوسرا رویہ مہمان کا، کوشش ہوتی ہے مہمان کی کہ میں اگر کھانا کھاؤں تو میں کھانا کھانے میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں جس سے میزبان یہ سوچے کہ یار اس کو تو کھانے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، کوئی الٹی پھلٹی غلط نجس حرکت کوئی بھی مہمان کسی میزبان کے گھر نہیں کرتا، کبھی بھی نہیں کرتا۔ کوشش ہوتی ہے بلکہ کر کے دکھاتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میزبان یہ بات سوچنے مجبور ہو جائے کہ یار دیکھو میرے گھر آئے ہیں، ان کو تو تمیز ہی نہیں ہے، یار یہ تو لڑنے لگ گئے، یا یار یہ بدتمیزی کرنے لگ گئے، یار یہ تو گناہ کرنے لگ گئے، یا یار یہ حرام کرنے لگ گئے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا۔ اگر ہم جمعے والے دن اپنی حجت خدا کے مہمان ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات بھی سوچنا پڑے گی کہ ہمارا رویہ اپنے میزبان سے کیسا ہوتا ہے۔ یقیناً جب یہ بات ہم اپنے ضمیر سے پوچھ کے سوچیں گے تو یقین کیجئے سوائے شرمندگی کے ہمارے سامنے کچھ نہیں آئے گا۔ کیا سوچے گا وہ کریم میزبان کہ میرے مہمانوں کا رویہ کیا ہے؟ یہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، کمر پیچھے غیبت کرتے ہیں، بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، بیٹھ کے موبائلوں پہ گندی چیزیں دیکھتے ہیں، بیٹھ کے ادھر ادھر غلط نگاہیں کرتے ہیں۔ کیا سوچتا ہوگا میں میزبان؟ تو آئیے یہ میں آپ کو فکر دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسلسل آج 8واں پروگرام ہے، 8ویں نشست ہے، میں آپ کو فکر دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کی فکریں بلند ہوں، تاکہ آپ کی سوچیں بلند ہوں، تاکہ آپ کے ظرف بلند ہوں، تاکہ آپ کا شعور بلند ہو، تاکہ آپ بھی علی العصر کے لیے مانند سلمان بن جائیں، مانند میسم بوزر قمر مقداد بن جائیں، حسین عصر کے لیے مانند 72 بن جائیں۔ ورنہ اب یہاں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، لکھ لیجیے اللہ دل پر،
جناب سلیمان سے لے کر احمد بن اسحاق قمی تک جتنے عاشق رہے، ہر حجت خدا کے سب کا معیار کمال ہے، 72 کا معیار سب سے کمال ہے، مگر منتظر کا معیار کچھ اور ہے۔ اس لیے فرما دیا گیا المنتظر افضل من اہل کل زمان، منتظر تمام زمانے کے لوگوں سے صاحب فضیلت ہے۔ کیوں؟ جتنے بڑے عاشق تھے انہوں نے ہر دور کی حجت کو مانا، حجت کی مانی، حجت کو دیکھ کر، دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے، یہ ہے معیار۔ میزبان کا مہمان سے رویہ، امید ہے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں گا کیسا ہونا چاہیے، اور امام زمان علیہ السلام کا رویہ ہمارے ساتھ کتنا شفیق پدر والا ہے، کریم محسن والا ہے، ہماری تمام کوتاہیوں لغزشوں کو نظر انداز کر کے اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے، ہم پہ دست شفقت رکھنے والا رویہ ہے سرکار کا، جبکہ ان کے مقابل ہم مہمانوں کا رویہ کیسا ہے وہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہی تو کہہ دو پوستہ رائے شجر سے امید باہر رہا، کوئی بات نہیں، جو گزر گئی معافی دینے والے کو تو ہی زمانے کا حسین کہتے ہیں، معاف کرنے والے کو ہی زمانے کا علی کہتے ہیں۔ آئیے سرکار سے معافی مانگتے ہیں، سرکار جو گزر گئی، ہو گئی کوتاہی ہم سے زندگی میں، سرکار کہاں جائیں، آپ کے سوا کون ہے جو ہماری فریاد کو سنے؟ یا غیاث المستغیثین اغثنی ادرکنی، مولا ہماری فریاد کو سنیے، ہماری اس آواز کو سنیے اور کریمی کیجئے، ہم پہ رحم کیجئے، ہمیں بھی مانند 72 بنائیے، ہمارا شمار بھی ایسا کیجئے۔ مولا ہم نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، مولا ہم تجھے نہیں پہچان سکے، مولا تیرا عرفان ہم حاصل نہیں کر سکے، مولا ہم نے تجھے سے پش ڈال دیا، مولا ہم پہ رحم کر، کیا کرے، مجبوری ہے، انسان ہے، بھول جاتے ہیں، تیری شفقت ہے، تیری عنایت ہے، پھر کسی نہ کسی انداز سے ہماری یاد دہانی کرواتا رہتا ہے، ہم پہ رحم کرتا رہتا ہے، مولا تیرا بڑا احسان۔ آؤ شفیق میزبان کی بارگاہ میں عرض کریں، اور بات عرض کرتا جاؤں۔ جب مہمان میزبان سے رخصت ہو رہا ہو، خدا حافظ کر رہا ہو، شام کے ٹائم، رات کے ٹائم جا رہا ہو، ٹھیک ہے بھائی اب ہم چلتے ہیں، آپ نے بڑی ہماری آج خاطر کی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جانے لگے ہیں، تو ہر میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تحفتاً مہمان کو دے کے روانہ کرے، خالی ہاتھ نہ بھیجے۔ یہ دنیا کے عام میزبان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، تو جو کریم میزبان ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ کیا وہ ہمیں خالی لوٹاتا ہوگا؟ نہیں، دعائیں دے کے بھیجتا ہے صاحب زمان۔ سرداب مقدس کی دعائیں اگر ہم سن لیں ترجمے کے ساتھ یا پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، ہمیں لگ پتا جائے کہ سرکار ہمارے لیے پروردگار سے کتنا رحم طلب کرتے ہیں، سرکار ہمارے لیے کتنی عنایت اور شفقت کرتے ہیں، سرکار کی کریمی خطرناک ہے، سرکار کی رحمت وسیع ہے جس کا کنارہ ہی نہیں۔ آخر میں میزبان جب رخصت کرتا ہے مہمانوں کو تو ضرور کچھ نہ کچھ دے کے بھیجتا ہے، اور وہ صاحب زمانے کا صاحب ایک ہی تو ہوتا ہے، صاحب ہمیں دعائیں دے کے رخصت کرتا ہے، ہمیں روانہ کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھو میری میزبانی بھی دیکھو اور اپنی مہمانی پہ بھی غور کرنا، تم کیسے مہمان ثابت ہوئے اور میں کیسا میزبان ثابت ہوا۔ ہم سے سرکار کا یہی ایک چھوٹا سا تقاضا ہوتا ہے۔ اب چھوٹی سی ایک بات اور عرض کر کے میں ٹاپک پہ آؤں، تمیدی 2-4 باتیں تھی، بڑی ضروری تھی۔ مستورات، خواتین، لیڈیز، پردہ دار، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، آپ کا بڑا کردار ہے نصرت امام زمن اجل اللہ فرج شریف میں۔ جس بہن بیٹی تک میری بات پہنچ رہی ہے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مولا کی قسم، اگر آپ نے 2-4 جو باتیں میں آپ کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے غور کر لیا، آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، آپ کے گھر کی ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے نیگیٹو قوتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، اگر آپ نے میری ان باتوں پہ غور کر لیا۔
پہلی بات، ہمہ وقت مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے امام کو اپنے سامنے حاضر اور ناظر پاؤ. یہ حاضر اور ناظر ہونے کی نشانی ہے کہ تم 5 وقت اپنے امام کو کہتی ہو مولا اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان من جور زمان. اگر وہ 5 وقت حاضر ہو سکتا ہے تو بقایا وقت حاضر و ناظر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسری بات، بیٹیاں گھر میں کھانا پکاؤ باوضو ہو کے دعائے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام مانگ کر. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری پوری دعا پڑھ کے یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد مسلسل تکرار کے ساتھ پڑھ کے آٹا گوندو، کھانا بناؤ اور وہی کھانا گھر والوں کو کھلاؤ اور ریلیکس مائنڈ کے ساتھ کھلاؤ. جلدی میں نہ کھلاؤ، غصے میں نہ کھلاؤ، پریشانی میں نہ کھلاؤ، ورنہ نہ دعاؤں کا اثر ہوگا. یہ بھی ایک کلیہ دینے لگا ہوں، نہ دعاؤں کا اثر ہوگا اس کھانے میں اور نہ ہی آپ کی اس میں شفقت بھری ہوگی کھانے میں، جب تک آپ کے مزاج میں محبت والا مزاج نہیں ہوگا. ریلیکس ہو کے کھانا بناؤ، ذہن سے ہر چیز کو اتار کے کھانا بناؤ. بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا کلی ہے اگر ذہن نشین کر لیں کھانا بناتے وقت، کیونکہ سرکار کا ظہور تو کسی وقت بھی متوقع ہے نا. ایک نیت کیے کر لیا کر. ایک چھوٹا سا مشورہ ہے میرا، اس بات کا حوالہ میرے پاس کتاب کا نہیں ہے، میں پہلے بتا دوں پھر میرے سے پوچھو کہ حوالہ کہاں ہے. اس کا حوالہ نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے میری اپنی پرسنل، وہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ آٹا گوندو، امام کا ظہور کسی وقت متوقع ہے، اللہ کرے میں آٹا گوندوں، پہلی روٹی ڈالوں اور میرا امام آ جائے، میں اپنے امام کو کھانا پیش کروں. اس نیت سے کھانا تیار کریں، پھر دیکھیں کیا کمال پن آتا ہے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا جب اس نیت سے کھانا تیار کیا گیا ہو وہ کھانا گھر والوں کی یعنی شوہروں کی، بھائیوں کی، باپوں کی، اولادوں کی مزاجوں پہ، صحتوں پہ کمال اثر نہ ڈالے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ تھی. تیسری بات، میری ماں بہنیں جب وقت ہو فارغ ہو جاتی ہے نا گھر کے کام کاج کر کے، کیونکہ خواتین کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، مردوں کی نسبت رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. گھر سنبھالنا، صفائیاں کرنا، کام کرنا، کھانا بنانا، سارے نظام کو دیکھنا، بچوں کا، یہ سارا سلسلہ، بیویوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. جب پھر بھی ٹائم مل جائے کوشش کرو بجائے فضولیات میں وقت ضائع کرنے کے، اس کی بات کرنے کے بجائے کوشش کرو ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر باوضو ہو کر، بجائے ٹی وی دیکھنے کے، بجائے گھنٹے گھنٹے ڈرامے دیکھنے کے، تسبیح پکڑ کر مولا آ جا، مولا میں اس قابل نہیں، مولا مجھے اپنے لشکر کی کنیزوں میں شامل فرما، مولا میری اولاد کو اپنے ناصروں میں شامل فرما، مولا ہم سے راضی ہو جا، مولا میرے شوہر کو، میرے گھر والوں کو، میرے باپ کو، میرے بھائیوں کو، جو بھی ہیں مرد، مولا ان کو اپنے ناصروں میں شامل فرما. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ مولا باپ ہیں، امام امت کا باپ ہوتا ہے، اور بیٹیاں جب اپنے باپ سے بات کرتی ہیں تو آنسو بھی نکل آتے ہیں. جب آنسو نکلتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا باپ بیٹی کی بات کو ٹال دے، پاسبل ہی نہیں ہے، ٹال ہی نہیں سکتا. آنسو نکلنے کی دیر ہے، باپ فوراً پورا کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. مولا ہم عرض کر رہی ہیں، مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر، مولا ہمارے گھر والوں کو اس قابل بنا، مولا ہم اس قابل بنا، مولا ہم آپ کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہوں، مولا ہمارا مقام کم از کم ان جیسا ہو جیسا 61 ہجری میں کربلا والوں کا تھا. مولا ہمارا نام نہیں ہے، لکھ دے، مولا ہم اس قابل نہیں ہیں، بنا دے، تاکہ ہم تیری کنیزوں میں شامل ہو کر مقصد تخلیق پروردگار کو حق ثابت کر سکے. چوتھی بات، کوشش کریں رات کو سونے سے پہلے، مائیں بہنیں بیٹیاں رات کو سونے سے پہلے بچوں کو معجزات آل محمد، واقعات آل محمد، ملاقات امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سنا کر بچوں کے ذہنوں کو مضبوط کریں،
ان کے اندر جذبہ نصرت ولی العصر پیدا کریں. رات کو کوشش کریں سونے سے پہلے. بچوں کو کہیں پڑھ سکتے ہیں، بڑے ہیں تو ان کو کہیں بیٹا پڑھو، بیٹی پڑھو، ہم سب سنتے ہیں. اگر وہ چھوٹے ہیں لوری کے طور پہ ان کو سناؤ. کیا کمال پرورش ہوگی، کیا کمال نسل نکلے گی، کیا خوبصورت کردار بنیں گے. کر کے دیکھیں. 4 باتیں. 5ویں بات، اپنی روزمرہ زندگی کی خریداری میں، ماہانہ خریداری میں نہیں تو روزمرہ خریداری میں، جہاں آپ 100 خرچ کرتی ہیں وہاں 80 خرچ کریں. 20 روپے صدقہ امام زمانہ علیہ السلام علیحدہ نکال کے رکھیں. 80 روپے خرچ کریں. جہاں 80 خرچ کرتی ہیں وہاں 60 خرچ کریں. جہاں 60 خرچ کرتی ہیں وہاں 40 خرچ کریں. وقت گزر جاتا ہے. اب کل کا دن فرض کرو کسی نے گوشت کھایا گزر گیا، کسی نے چٹنی کھائی گزر گیا، کسی نے سبزی کھائی گزر گیا، کسی نے دال کھائی گزر گیا. وقت تو گزر جاتا ہے. تھوڑے سے پیسے بچائیں. آپ کر سکتی ہیں، مردوں کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. مائیں میں نے بیٹی آپ کر سکتی ہیں. پیسے بچائیں. جب مہینے کے آخر میں پیسے اکٹھے ہو جائیں کوشش کریں گھر میں زیارت ناہیہ دعائے ندبہ کی محفل کریں. کھانا پکائیں صاحب الزمان کی برکت کا. کسی خطیب کسی پڑھنے والے کو بلا سکتی ہیں. اللہ کرے بے لوس نکل آئیں، مولا کرے نکل آئیں. بڑی بات ہے. نہیں تو کیا کر سکتے ہیں. کوشش کریں یہ نہ ہو کسی کو دینا پڑے. ہوں گے ضرور، موجود ہوں گے، ایسا ہو نہیں سکتا بغیر پیسے کے کوئی نہ پڑتا ہو. ہوں گے. کسی نہ کسی کو کہیں آج تشریف لے آئیں ہمارے گھر، ہمیں حقوق امام زمان علیہ السلام بتائیں. ہماری گردنوں پہ حقوق ہے. ہمارے بچوں کی ٹریننگ کریں، ہمارے بچوں کو بتائیں حقوق امام زمان علیہ السلام کیا ہے. اگر کوئی تشریف لے آئے 100 بسم اللہ، ورنہ زیارت ناہیہ دعائے ندبہ کا ترجمہ پڑھ کے اپنے اپنے گھروں میں امام کے نام کے نیاز وہ کھائیں کھلائیں. یقین کیجئے آپ یہ عمل کر کے دیکھیے. مائیں بہنیں بیٹیاں، میرا نمبر بھی آپ لے سکتی ہیں. اگر نہ آپ کے مسئلے ختم ہو، اگر نہ آپ کی ٹینشنیں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو، آپ کا جو دل چاہے آپ اپنی زبان سے میرے لیے کہہ سکتی ہیں. تبدیلی لانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. باتوں سے بیٹیاں تبدیلی نہیں آتی. مائیں بہنیں، بندہ کہ باتوں سے آ جاتی، باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنا پڑتا ہے. 5ویں چیز، ماحول گھر کا جنت والا بنا کے رکھیں. برداشت کی طاقت پیدا کرے. مردوں کو بھی چاہیے لیکن عورت کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے. اور معاشرے میں رشتہ داروں میں ساس ہے، بہو ہے، نندے ہیں، ایک گھر ہے، پورے گھر کو ساتھ لے کے چلے. صرف یہ سمجھ کر یہ بھی امام کی کنیز ہے، یہ بھی امام کی کنیز ہے، وہ بھی امام کی کنیز ہے. آؤ سب کنیزیں مل کے اپنے مولا کے لیے تیار ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں. ارے بھائی ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، پوچھ لیجیے گا مردوں سے. جب عورت یا مرد دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا وارث اس کی میت کے ساتھ کھڑا ہو کے اعلان کر کے سارے جنازہ پڑھنے والوں کو اعلان کر کے کہتا ہے مہربانی کرنا اس کو معاف کر دینا. پوچھ لینا مردوں سے، اعلان کر رہا ہوتا ہے معاف کر دینا. یہی میں پیغام چپے چپے دیتا پھر رہا ہوں. مرنے کے بعد معافی منگوائی تو کیا منگوائی، دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا. کمال اور معیار یہ ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں ہمت کریں. آپ گھر خاندان میں تبدیلی لا سکتی ہیں. اور ہو سکتا ہے کسی نے کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ سید بخاری صاحب نے نماز کی تلقین نہیں کی. میں بارہا کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، نماز وہ تو لازمی ہے، وہ تو ماشاءاللہ ہر تشیع گھر میں پڑھی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیعہ بے نمازی ہے. الحمدللہ مجھے شرم آتی ہے یہ بات کرتے وقت کہ میں مومنین کو کہوں کہ نماز پڑھیں. الحمدللہ یہ ہماری شرمندگی کا باعث ہے. بعد میں لوگ یہ کلپ نکال کے کہتے ہیں دیکھو یہ اپنوں کو نماز کی تلقین کرتے، اس کا مطلب یہ نمازی نہیں ہے. نہیں، الحمدللہ موالیاں نے حیدر کرار نمازی ہیں، نماز پڑھتے. یہی کام چھوٹے سے کر لیں، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی، برکت بھی آ جائے گی، کرم بھی ہو جائے گا. یہ کیوں نہ کہوں، جب فصل پک کے تیار ہوتی ہے اور جب تھریشر لگایا جاتا ہے، دانہ علیحدہ ہوتا ہے، بھوسا علیحدہ ہوتا ہے. دانہ تو ملتا ہی ملتا ہے، بھوسا بھی ساتھ مل جاتا ہے فری میں. یعنی کنیز یا امام زمانہ تو مل ہی جائے گی، فری میں کرم امام زمانہ بھی شامل حال ہو جائے گا زندگی میں. اگر یہ چھوٹا کام کرنے سے ہم مولا کے لیے ایک اعلیٰ معیار میں ثابت ہو سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں. بسم اللہ کریں، ضرور کریں، شروع کریں.
جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، 8ویں نشست ہے اور ہم ابھی تک تمہیدی گفتگو میں چل رہے ہیں. دیکھیں ہم کہاں تک چل پاتے ہیں. بہت طویل خطبہ ہے عالی بادشاہ کا متقین پہ. صرف میں نے 6 پوائنٹ ابھی تک آپ کی خدمت میں ڈسکس کیے ہیں. آج 7واں پوائنٹ ڈسکس کرنے لگا ہوں. امام المتقین فرماتے ہیں ہمارا متقی وہ ہوتا ہے کہ جب اس نے دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا، اور جب دنیا نے قیدی بنایا انہوں نے نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لیا. تھوڑی سی گہری بات ہے اور بات بڑی کمال ہے. کمال نہیں، با کمال بات ہے. نفسوں کا فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لیا، یعنی کہ اگر دنیا قیدی بناتی ہے یعنی اپنی رنگینی میں غرق کر لیتی ہے، اپنی رنگینی میں کھو ڈالتی ہے، اپنی رنگینی میں رنگین بنا لیتی ہے، خواہشات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، طلب بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہر چیز دنیا کی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، حرص بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، باقی یہ بیماریاں، یہ غصے، یہ غیبتیں، یہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا ان کو چاہنا شروع ہو جاتی ہے، تو نفسوں کا فدیہ دیتے ہیں. نفسوں کا فدیہ کا مطلب یہ ہے اپنے نفسوں کا فدیہ دینا، یعنی نفسوں کو شکست دینا، یعنی قدم قدم پہ پروردگار سے اس کے ولی کا صدقہ رحم طلب کرنا ہے. قدم قدم پہ اپنے آپ کو حقیر، ضعیف اور ذلیل قرار دینا ہے. نفسوں کا فدیہ دینا یہ ہے غم حسین میں روتے وقت گناہوں کی معافی کے لیے نہیں رونا ہوتا، اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں رونا ہوتا. غم حسین میں رونے کا مقصد یہی ہوتا ہے صرف اس مظلوم کو رونا اور 7 مظلوموں کے وارث کو پرسہ دینا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے نفسوں کا فدیہ دینا. اور ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر اگلی بات سن لو. نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد پروردگار سے یہ نہیں کہ مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے. نفسوں کا فدیہ دینا یہ ہوتا ہے پروردگار تو نے مجھے مصلی پہ بیٹھنے کے قابل بنایا، میں تیری شکر گزار ہوں، میں تیرا شکر گزار ہوں. میں اس قابل ہی نہیں تھا، میں اس قابل ہی نہیں تھی جس قابل تو نے مجھے بنا دیا. نفسوں کا فدیہ. ایک سب سے بڑا نفسوں کا فدیہ یہ ہے آنکھوں سے آنسوؤں کا جاری ہو جانا، اپنے کیے پہ نادم ہو جانا نفسوں کا فدیہ ہے. اور رونے کے لیے صرف ذکر حسین نہیں بلکہ اکیلا بیٹھ کے مصلی پہ بیٹھ کے سرکار کی بارگاہ حاضر ناظر سمجھ کے سرکار کے سامنے اس کے گھر کا بھی پرسہ دے. نفسوں کا فدیہ. ساتھ اپنی کوتاہیاں بھی رکھے کہ سرکار تو نے مجھے اس قابل بنایا، تو نے مجھے اس صف پہ بٹھایا جس صف پہ میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا. سرکار تو نے مجھے 14 کا ہمسایہ بنایا. سرکار میں وہاں بیٹھا جہاں تیری ذات بھی تشریف فرما تھی. سرکار میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اس قابل بنایا. سرکار تو نے میرے اوپر رحم کیا، میں اس رحم کے قابل نہیں تھا. سر گریہ کرے بھرپور، اور گریہ کرتے وقت سرکار مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گئے جو تیری ذات سے چھپے ہوئے نہیں. سرکار تو عین اللہ فی العالمین ہے، تیری آنکھ ہر گناہ کو دیکھتی ہے. سرکار تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. سرکار میں کیا کروں، میرے نفس نے میرے اوپر ظلم کیا، میں گناہ کر بیٹھا، لیکن مولا یہ وہ گناہ ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو مجھے یاد نہیں مگر تجھے یاد ہیں. میرا مولا میں اس وقت معافی مانگنے آئی ہوں، میں اس وقت معافی مانگنے آیا ہوں. سرکار کوئی دوسرا راستہ نہیں. سرکار رحم کر، دنیا میں معاف کر دے. پیچھے والے صرف دولت بانٹنے، صرف کلوں کے چاول کھانے، صرف برسیوں کے چاول کھانے آتے ہیں. سرکار کوئی کسی کا نہیں سوائے تیری ذات کے. سرکار آئے بیٹھے ہیں، رحم کر، معاف کر دے. 2 نفسوں کا فدیہ. ایک چھوٹی سی شکل میں نے آپ کو بتائی ہے نفسوں کے فدیہ کی. اگر آپ تک میرا یہ میسج اور یہ پیغام پہنچ جائے، جب دنیا نے انہیں قید کر لیا یا کرنا چاہا، انہوں نے دیکھو نا فدیہ دینا پڑتا ہے نا. کوئی قید مطلب دیت فدیہ، کہیں کو کسی کو چھڑوانا ہو. آج کل تو تھوڑا سا عدالتی نظام اور ہے، بہت پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی بدلہ دیا جاتا تھا، اتنے پیسے لے لو اس کو چھوڑ دو. بے ہی نہیں، دنیا سے اپنے آپ کو چھڑوانا ہے تو پھر یہ دینا پڑے گا. اور وہ ہے کہ اپنے ضمیر کی طاقت کو زندہ کرنا پڑے گا، نفس کو دبانا پڑے گا. ضمیر جو دبا ہے اس کو اونچا کرنا پڑے گا، نفس جو اونچا ہے اس کو دبانا پڑے گا. یہ فدیہ ہے، اس سے بڑا فدیہ نہیں. یہ نفس کا فدیہ ہے کسی کی دولت پہ نگاہ نہ ہو. نفس کا فدیہ ہے کسی کی ماں بہن بیٹی پہ نگاہ نہ ہو. نفس کا فدیہ ہے کسی کی کوٹھی کار بینک بیلنس پہ نگاہ نہ ہو. نفس کا فدیہ ہے کہ چلے زمین پر آنکھیں نیچی کر کے چلے راہ چلے.
अपने आप को आकर और ना समझे, नफ्स का फिदिया है, कमतर समझे। इस पे अगर गुफ्तगू करूं बात बहुत तवील हो जाएगी। उम्मीद है मैं आज के प्रोग्राम में और आज तक के प्रोग्राम में कुछ न कुछ आपकी खिदमत में हाजिर कर पाया हूँगा, कुछ न कुछ गोशो गुजार कर पाया हूँगा। अगर मेरे इन 8 प्रोग्रामों में, बल्कि एक 9वां लैलतुल कद्र का भी किया था, 9 प्रोग्राम में अगर 9 बातें ही याद रह गई तो इंशाअल्लाह बेबहा कर्म हो जाना है। बार बार सुने, बार बार समझे। मेरी बातें समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई टॉपिक लेके अपनी मर्जी के आलिम दीन से गुजारिश करें कि वो आपको कुछ बतलाएं, और इंशाल्लाह वो जरूर बतलाएंगे, मगर उन्हें कहें वो इसी टॉपिक पे रहें। और ये भी याद रखिएगा, हमारे पास ये वक्त बहुत कीमती है, गनीमत है। अगर ये वक्त हमारे हाथों से निकल गया फिर क्या होगा जिसका हमें अंदाजा ही नहीं। हमारे साथ फिर वो मामला आ जाएगा कि हम काश हम ये कर लेते, काश हम ये जान लेते, काश हम ये समझ लेते, काश हम ये पहचान लेते, काश हम इस तरह कर लेते। फिर वही कैफियत आ जाएगी। कीमती वक्त, गनीमत वक्त, घबराएं नहीं, हिम्मत करें, आगे बढ़े, गौर फरमाएं, समझे, मुस्बत बने, हर बात को मुस्बतपन से लें। उसका इजहार अगर दे सकते हैं, अगर वाकई मुहिबान आले मोहम्मद हैं, कोई अगर गलत है तो दुआ करके, या इली इस पे भी रहम कर। ये है खूबसूरत, नेगेटिव बन के नहीं, कोई फायदा नहीं होता। बस आज की इतनी गुजारिशात, उम्मीद है कुछ ना कुछ मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर पाया हूँगा। अभी तो बहुत सारे, सिर्फ मुत्तकीन पे ही बात करूँ तो बड़ी लंबी बात है। एक बात अंदर से पता नहीं क्या कोई कुव्वत कह रही है, एक बात मैं और आपकी खिदमत में रख लूँ, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मौला फरमाते हैं मुत्तकीन वो होते हैं जो अपने अमाल की कम मिकदार से मुतमईन नहीं होते। बस एक छोटी सी बात और, बस ये तवील है, आमाल की कम मिकदार से मुतमईन नहीं होते। यानी जितना भी नेक काम करते हैं, जितना भी नेक काम करते हैं, फिर भी ये कहते अभी तक हमने कुछ नहीं किया। ये नहीं कहते मैंने कर लिया, मैंने किया, मैं ना करता तो कैसे होता, ये नहीं कहते। अपने अमाल के, मौला फरमाते मुत्तकीन वो होते हैं जो अपने अमाल के कम मिकदार पर मुतमईन नहीं होते। यानी वो जितना भी नेक अमल कर ले, जितने भी अच्छे से अमल कर ले, अच्छे अमल कर ले, फिर वो इस तगदो में लगे रहते हैं, और अच्छा अमल, और नेक अमल, और सालेह अमल, और बेहतर अमल। सालेह कहते हैं नेक को, और आपके इमाम का लक़ब है या अबा सालेह। मैं क्या करूं, मजबूरी है मेरी, सामने मेरे आ जाती हैं बातें, कोशिश तो करता हूं मैं बात को उसी टॉपिक पे रखूं, लेकिन बात चलते चलते कहीं दूर चली जाती है। या अबा सालेह, ऐ सालेहीन के बाबा। पर अपने नेक अमाल, अपने सालेह अमल की मिकदार पर, कम मिकदार पर मुतमईन नहीं होते। यानी वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो रोज़ा भी रखते हैं, वो अज़ादारी भी करते हैं, वो गरीबों को खाना भी खिलाते हैं, वो यतीमों के सर पर शफकत का हाथ भी फेरते हैं, वो हकदारों को हक भी देते हैं, वो किसी के हक में बुरे भी नहीं होते। ये सारी सिफतें हैं। ये सारा करने के बावजूद भी वो मुतमईन नहीं होते। अभी भी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमें और करना है। इस पे बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है, और कम से कम 2 हमारे प्रोग्राम सिर्फ इसी बात पे हो सकते हैं, तौफीक इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से, कि अपने आमाल के कम मिकदार पर मुतमईन न होना, ये सिफत मुत्तकियों की। और जो अपने अमाल की कम मिकदार पे मुतमईन न हो वो मुत्तकी है, और जो मुत्तकी हो वो इमामुल मुत्तकीन का मुत्तकी कहलाता है। परवरदिगार हमें मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए, हमारा शुमार या अली के मुत्तकीन में फरमाए, हमारा किरदार ऐसा हो जैसा हमारा ज़माने का इमाम देखना चाहता है, हमारी गुफ्तार, हमारे इजहार ऐसे हों जैसे परवरदिगार का वली हमसे तलब कर रहा है, और हमारे किरदार और गुफ्तार में फ़र्क ना हो। जो हम कहें वो हम करने वालों में हो। किरदार और गुफ्तार में फ़र्क आ जाए तो मुनाफ़िक़त कहलाती है। परवरदिगार हमें
اپنے ولی کے صدقے منافقت سے بچائے. بس اتنا، اس سے زیادہ آج نہیں. پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو. با فضل پنجتن پاک بتصدق چہاردہ معصومین اور وجود اقدس برکت امام زمان علیہ السلام سے بیماروں کو شفا کلی کاملہ اور عاجلہ نصیب ہو، تاکہ بیمار ٹھیک ہو کر اپنی حجت خدا کے ظہور کی راہ ہموار کریں. جو پریشان حال ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی پریشانی، ان کی بیماری، ان کی تنگ دستی حجت خدا کی برکت سے پروردگار دور فرمائے، تاکہ وہ ٹھیک ہو کر حجت خدا کی نصرت کریں. اور جو قیدی ہیں بے گناہ، پروردگار ولی العصر کی برکت سے ان بے گناہ قیدیوں کی قید ختم فرمائے، تاکہ وہ قیدی بھی باہر آ کر، آزاد ہو کر اپنے آپ کو ضمیر کا قیدی بنائے، نفس کا قیدی نہ بنائے. اور سب سے بڑی دعا، جتنے ہمارے برسا دنیا سے چلے گئے، حجت خدا جب آپ کا ظہور ہو شفقت کیجئے گا، قبروں سے انہیں ناصر الکریزہ بنا کے اپنے لشکر میں شامل کیجئے گا، اور ہماری ان گناہگار آنکھوں کو اپنی زیارت کے قابل بنائیے گا. شفقت کیجئے گا، ہمارے وہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دیجئے گا جو تیری ذات تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں، تیری عرفان تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں، تیرے پاک مقصد اعلیٰ تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں، تیری نصرت کرنے میں رکاوٹ ہیں. پروردگار وہ ہمارے گناہ معاف کر دے جو تیرے ولی کا ساتھ دینے میں رکاوٹ ہیں. امام زمان ہم پہ رحم فرمانا. اور امام زمان ہم سب کی دعا ہے، صرف نماز کے بعد دعا نہیں، ہم سب کی دعا ہے، یا صاحب العصر والامر زمان اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنۃ زمان من شر شیطان و من جور زمان. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرجہ شریف.